السلام علیکم، میں بلال خان نیازی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسک کانسیپٹ آف لا پڑھا تھا، اس میں ہم ڈیفینیشن آف لا سے سٹارٹ لیں گے۔ سو بیفور وی اسٹارٹ ڈیفینیشن لیٹس ڈسکس وائی ڈو وی نیڈ لا ان آور سوسائٹی۔ دیکھیں، ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ مختلف ول اینڈ وش سے موٹیویٹڈ ہے۔ وہ ول اینڈ وش نفسانی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، معاشی اور معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں، اور اس ول اینڈ وش کو پوری کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو بغیر کسی کوڈ آف پنشمنٹس یا رول اینڈ ریگولیشنز یا لا کے وہ کوئی بھی جرم کرنے سے کترائے گا نہیں۔ اور یوں سوسائٹی میں یونیفارمٹی ختم ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی میں جب یونیفارمٹی نہ ہو، جب سوسائٹی میں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہو، جب کسی کے ایکٹس پری ڈیفائنڈ نہ ہو، جب کسی کے ڈیوٹیز اینڈ رائٹس پری ڈیفائنڈ نہ ہو، تو وہ ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہوگا اور یونیفارمٹی مٹ جائے گی، تو سوسائٹی ایسے سروائیو نہیں کر سکتی۔ سو ہیومن ایکشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انسانوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کا سوچا۔ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو دو طریقوں سے بنایا جا سکتا تھا، ایک مورل سینس اور دوسرا پبلک اوپینین۔ پر ان دونوں میں بھی پرابلمز تھی۔ مورل سینس ویک ہو سکتا ہے، اس میں ایگزیکیوشن پاور کم ہو سکتی ہے، امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کہ پبلک اوپینین ہے اس کو ہیلتھ یا پوزیشن یا کسی اتھارٹی سے سائلنس کیا جا سکتا ہے، اسے دبایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک بات تھی عام رولز اینڈ ریگولیشنز کی، لا کا کنسیپٹ نہیں آیا۔ سوسائٹی نے اسٹیٹ بنانے کی ضرورت محسوس کی کہ وہ لا کو لیجسلیٹ کرے، ایگزیکیوٹ کرے اور انٹرپریٹ کرے، اور اسی سے لا کا کنسیپٹ آیا۔ Now we discuss the definitions of law by different jurists. آتے ہیں جان آسٹن۔ He defines the law as a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent having power over him. یہاں انٹیلیجنٹ سے مراد کوئی لٹرل میننگ نہیں ہے یعنی ذہین، یہاں بس انٹیلیجنٹ سے مراد کوئی کمپیٹنٹ پرسن یعنی آف ساؤنڈ مائنڈ ہو لا میں۔ اس نے دوسری ڈیفینیشن دی ہیں a body of rules enforced by sovereign political authority، یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز پولیٹیکلی سورن اتھارٹی لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں انہی رولز اینڈ ریگولیشنز کو لا کہتے ہیں۔ یعنی پاکستان ایک سورن کنٹری ہے، جو پاکستان کا مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے لیے لیجسلیٹ کرے گا ہم اسے لا کہتے ہیں۔ Second definition comes from Lord Brown Wilkinson. He defines the law as the sum of influences that determine the decision of courts of justice. اس سے مراد وہ انفلوئنسز، امپیکٹس، گرپس یا پاورز جو کہ کورٹ آف جسٹس کے ڈیفینیشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تھرڈ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس اولیور وینڈل ہومز کی۔ ہی ڈیفائنز دی پروفیسیز آف وٹ دی کورٹس ول ڈو از وٹ آئی مین بائی لا۔ یہاں پروفیسیز سے مراد کسی چیز کو پروگنسٹیکیٹ کرنا، کسی چیز کو پریڈکٹ کرنا، یعنی کوئی سرٹن ڈسپیوٹ کے بارے میں کورٹس کیا پروویژنز پیش کرے گی، کیا ججمنٹس دے گی، اس چیز کو، اس پروگنسٹیکیشن کو لا کہتے ہیں۔ سینٹ تھامس ڈیفائنز دی لا ایز نتھنگ ایلس دین این آرڈیننس آف ریزن فار کامن گڈ میڈ بائی ہم ہو ہیز دی کیئر آف کمیونٹی۔ ریزن سے یہاں مراد سینیٹی، ریشنلٹی یعنی کیپیبلٹی آف گیونگ گڈ ججمنٹ۔ تو جس آرڈیننس میں ریزن ہو اور وہ آرڈیننس اس بندے کی طرف سے آیا ہو جس کے پاس کیئر آف کمیونٹی یعنی کمیونٹی کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری ہو، اس آرڈیننس کو لا کہتے ہیں سینٹ تھامس کی نظر میں۔ پروفیسر ہربرٹ لائنل ہارٹ جو کہ ایک برٹش لیگل فلاسفر تھے، انہوں نے لا کو کچھ یوں ڈیفائن کیا کہ دی سسٹم آف پرائمری اینڈ سیکنڈری رولز۔ پرائمری سے ان کا مراد گاڈ میڈ اینڈ سیکنڈری سے مراد مین میڈ ہے، یعنی گاڈ میڈ اور مین میڈ رولز کے سسٹم کو لا کہتے ہیں۔ گاڈ میڈ سے مراد جو ہمارے پاس ڈیوائن رولز ہیں یا مورل سینسز میں ہیں، جس کے پاس ایگزیکیوشن پاور کنسائنسز ہیں، یعنی جن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے ہمیں ہمارا ضمیر فورس کرتا ہے یا کوئی فلاسفیکل ریزن ہمیں فورس کرتا ہے، ان کو پرائمری رولز کہتے ہیں، اور جن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے ہمیں اسٹیٹ فورس کرتا ہے ان کو سیکنڈری رولز کہتے ہیں۔ اگلی ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہیں کارل مارکس کی۔ وہ چونکہ سوشیو اکنامک کانفلکٹ کے تھنکر تھے، سو انہوں نے لا کو کچھ یوں ڈیفائن کیا کہ دی ٹول آف اپریشن یوزڈ بائی کیپیٹلسٹ ٹو کنٹرول پرولیفریٹ۔ سو یہاں پرولیفریٹ اور کیپیٹلسٹ کو ہم سمپل میننگ میں نہیں لیں گے بلکہ لیگل میننگ میں ہم کچھ یوں لیں گے کہ پرولیفریٹ سے کارل مارکس کا مطلب پبلک تھا، اور کیپیٹلسٹ سے مطلب اسٹیٹ یعنی گورنمنٹ، اور اپریشن سے مراد انٹیمیڈیشن، یعنی ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی اگر وائلیشن ہو تو اسٹیٹ اس کو انٹیمیڈیٹ کرے گا، اس کو ڈٹر کرے گا۔
نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہیں پلاٹو اینڈ ایرسٹوٹل کی. انہوں نے لا کو ایسے ڈیفائن کیا کہ دی امبوڈیمنٹ آف ریزن ویدر ان انڈیویجول اور کمیونٹی, کہ ایک انڈیویجول سوسائٹی میں کیسے بیہیو کرے گا, وہ کون سے ایکٹس ہیں جو وہ کرے گا, اور جو لا ان کو انکریج کرتی ہیں وہ ایکٹس کرنے کے لیے مینڈیٹ کرتی ہے, اور وہ کون سے ایکٹس ہیں جو لا ان کو وہ ایکٹس کرنے سے ڈسکریج کرتی ہے کہ یہ ایکٹ آپ نے نہیں کرنے. یعنی ہمیں لا دو قسم کی ڈیوٹیز دیتے ہیں, ایک پروہیبٹری اور ایک مینڈیٹری. پروہیبٹری سے مراد وہ ایکٹس جس سے ہمیں لا ڈسکریج کرتا ہے کہ وہ ایکٹس ہم نے نہیں کرنے, جیسے کہ جو ایکٹس کوڈ آف پنشمنٹس میں ڈیفائنڈ ہیں, ہمیں کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا, کسی پہ اسالٹ نہیں کرنا. اور مینڈیٹری سے وہ مراد وہ ایکٹس جو کہ ہمیں لازمی کرنے ہیں, لا ہم سے وہ ایکٹس ایکسپیکٹ کرتا ہے, جیسے کہ ٹیکس پیمنٹ ایٹسیٹرا. اب ہم ان سارے ڈیفینیشنس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ دی لا از دی body of rules and regulations as generally found in constitution, legislation or judicial opinions which is used to govern society to control the behavior of its members. اس میں ہمیں لا 3 سورسز سے ملتا ہے, وہ ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. جو ہمارے مطلب کی بات ہے وہ لاسٹ لائن میں ہے, یعنی which is used to control the behavior of its members, یعنی جو ہم نے سب سے پہلے اس کے نیڈ میں پڑھا ہے کہ ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کرنا سوسائٹی میں بہت ضروری ہے, اور لا ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف لا.